ہو کیا رہا ہے؟ جی یہ ہمیں کیسز میں اور الیکشن کمیشن کی طرف سے کبھی ہم سے بلا لیا جاتا ہے، کبھی ہمارے کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں. اس سارے پروسیس کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو، پی ٹی آئی کو جو ہیں ان قانونی پروسیسز میں انوالو رکھا جائے اور ہم کیمپین نہ کر سکیں. اب پھر ایک شکوک کی فضا قائم کی جا رہی ہیں سپریم کورٹ میں جانے سے، اور یہ گمان دیا جا رہا ہے کہ گویا بلہ پھر واپس لیا جا سکتا ہے جب تک آئین کو ری رائٹ نہیں کیا جائے گا. آرٹیکل 17-19 موجود ہے تو بلہ پی ٹی آئی کا ہی رہنا ہے. اور الیکشن کمیشن کی اتنی صورت اور چابکدستی کے ساتھ پہلے سنگل بینچ کے آرڈر کے اگینسٹ دوسرے سنگل بینچ کو درخواستیں دینا، اور اس کے بعد فوراً جو ہیں ایک دن میں اپیل کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا، یہ ان چیزوں کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ان کے آرڈر جو ہیں وہ بدنیتی پر مبنی ہے، میل آف آئی ڈی تھے. یہ ایک فریق بنی ہوئی ہے. ان کا ٹاسک یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے کسی بھی طرح ہو الیکشن کے پروسیس سے آؤٹ کیا جائے، یا کم از کم جو ہے بلے کے نشان سے ہمیں محروم کیا جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ صاحب اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیں گے، سیٹ اسائڈ کر دیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا بنیادی قانون ہے جس کو ہم آئین کہتے ہیں، اور اتنی بڑی زیادتی سپریم کورٹ سے ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا میں یہ توقع رکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہیں وہ رول آف لا اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کڑی رہے گی. اس سے آگے کوئی عدالت ہی نہیں ہے. اور اگر سپریم کورٹ سے دیکھیں غلط فیصلے جب بھی ہوئے ہیں، آج بھی سپریم کورٹ بیٹھی ہیں بھٹو کے فیصلے پہ، کیونکہ ایک سپریم کورٹ اس وقت نے غلط فیصلے سے ان کو جو ہے پھانسی کی سزا دی تھی، اور یہ ایڈمٹ ہو چکی ہیں. جو کمنٹس آ رہے ہیں یہ واضح ہو رہا ہے کہ اس وقت کی سپریم کورٹ جو تھی ان کے ججز کمپرومائزڈ ہوئے تھے. تو لہٰذا آج پھر کہیں ایسا جواز نہ ہو کہ پھر فیصلے ایسے آئے کہ بعد کی سپریم کورٹ ان فیصلوں پہ بیٹھے اور یہ فیصلے دیں کہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے انصاف نہیں کیا تھا. شیر افضل مروت صاحب، بلے سے مسئلہ کیا ہے جو بار بار چھینا جا رہا ہے؟ دیکھیں بلہ اگر لے لیتے ہیں تو ہمارے امیدوار سارے آزاد الیکشن لڑیں گے. کسی کا کیا نشان ہوگا، کسی کا کیا ہوگا. اس کا نقصان ہوگا ووٹر کو. برصغیر پاک و ہند میں اور دنیا کے بہت سے ممالک میں ووٹروں کی آسانی کے لیے، تاکہ وہ جس امیدوار کو دینا چاہتے ہیں. آپ سوال نہیں، بلے سے الیکشن کمیشن کو کیا مسئلہ ہے؟ الیکشن کمیشن یہ چاہتی ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے الیکشن سے آؤٹ کیا جائے. یہ تو ان کا کمیشن تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. جی کافی. اچھا، کافی. خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ جو معاملہ چل رہا تھا، پہلے آپ نے بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ بھائی ہم قاضی فاضل صاحب پر اعتماد کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ عدم اعتماد کرتے ہیں. پھر آپ نے نیکسٹ پریس کانفرنس میں بیٹھے، وہاں پر آپ نے کہا کہ چیئرمین نے جو فیصلہ کیا ہم اس پر قائم ہے. خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، کیا ان سے ڈسکس کیا کہ کیا ہو رہا ہے؟ سر خان صاحب سے ڈسکس ہوا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے جو ویوز تھے، یہ آپ کے ویوز آپ کے ہی رہنے چاہیے تھے. اور چونکہ میں خان صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ جب میں نے میڈیا کو بتایا تو اس سے پہلے میں نے ہی خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن میں اس عدم اعتماد کو اٹھایا، اور جس کو ہم نے ڈسکس کیا، شیئر کیا، اور جس سے میں نے یہ انفر کیا کہ گویا خان صاحب جو ہیں اس ویو کو اپناتے ہیں. تو لہٰذا میں نے ببانگ داخل دو ٹوک الفاظ میں اس رائے کا اظہار کیا. لیکن جب خان صاحب کی طرف سے وضاحت آ گئی اور پھر میں جب خود ان سے ملا، تو لہٰذا اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو میری ویو تھی اس کو پارٹی نے بیرسٹر گور صاحب کے تھرو کریکٹ کیا، اور انہوں نے جو ویو دیا ہے پارٹی ڈسپلن کا پابند ہونے کی وجہ سے میں اس کا احترام کرتا ہوں. میری اپنی ذاتی جو ویوز ہیں بطور وکیل وہ میں بدستور دیتا رہوں گا. وٹ نیکسٹ؟ اب کیا ہوگا؟ اب بلے کا نشان آپ کو مل چکا ہے، کمپین کس طریقے سے لیڈ کریں گے آپ؟ دوبارہ سے کب میدان میں نکلیں گے؟ کیا کریں گے نیکسٹ؟ 14 تاریخ سے انشاءاللہ سندھ کا رخ کر رہا ہوں. سندھ میں ہم نے جلسے رکھے ہیں، شیڈول جو ہیں آج رات تک انشاءاللہ سرکولیٹ ہو جائے گا سوشل میڈیا پہ. اور اس کے بعد جو ہیں کوئٹہ میں بھی جلسے کرنے ہیں، کے پی میں بھی 1-2 مقامات پہ، اور پنجاب میں. تو لہٰذا جس طرح انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گور صاحب بھی خواہش مند ہیں تو کمپین کرنے کے، تو انشاءاللہ ہماری ٹیمیں بنے گی زیادہ سے زیادہ علاقوں تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ پورا پاکستان ہے 1-2 افراد کے بس کا
نہیں ہے. آپ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی آئیں گے 1 مہینہ پہلے الیکشن سے, تو اب اوورسیز پاکستانی کب تک آ رہے ہیں الیکشن سے پہلے؟ جی کافی آ رہے ہیں, اور میں آپ کی وساطت سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ اب وقت ہے آنے کا, اوورسیز پاکستانیوں کو آنا چاہیے. ہمیں ان کی ضرورت ہے, پاکستان کو ضرورت ہے, خان صاحب کو ضرورت ہے. کیا میسج دینا چاہیں گے پی ٹی آئی کارکنان کو؟ پی ٹی آئی کارکنان کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے. یہ انشور کرانا ہے کہ جو بھی نوجوان ہیں, بالخصوص یوتھ, اپنے محلے میں, اپنے خاندان میں تمام کے ووٹ ڈلوا سکیں. یہ انشور کرا سکیں کہ کوئی ان کا ووٹ کی پرچی نہ چھین سکے. یہ یقینی بنائیں کہ ان کا ووٹ جو ہے بکسے میں ڈلے, اور یہ یقینی بنائیں کہ پورے الیکشن کے پروسیس کے دوران کسی قسم کی دھاندلی نہ ہو, اور نتیجہ انہوں نے پولنگ اسٹیشن سے لے کر ہی پولنگ اسٹیشن چھوڑنا ہے. ابھی آپ اس بلڈنگ کے اندر موجود تھے, نوجوانوں کے درمیان ایک طرف پیپلز پارٹی کے نمائندے تھے, دوسری طرف نون لیگ کے تھے, تیسری طرف آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ نمائندگی کر رہے تھے. تو یہ نوجوانوں کی کیا رائے تھی, ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا, اور کیا ایسی باتیں کی گئی جس سے ہم نے دیکھا کہ ماحول بہت گرما گرمی پیدا ہوئی؟ نہیں, باتیں تو وہ ایک صحافی تھے جو نون کے ہی نمائندگی کر رہے تھے, اور وہ بار بار پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید کر رہے تھے. پھر جو ہیں انجم عقیل خان جو ہیں نون کی نمائندگی کر رہے تھے. میں ان کا وکیل رہا ہوں, اور ان کا بھی وکیل رہا ہوں, ان کے خلاف بھی میں نے کیسز کیے ہیں, لیکن پرانی جان پہچان ہیں, تعلق ہیں. تو لہٰذا انجم عقیل خان جو ہیں وہ بھی اپنی پارٹی کا موقف دیتے رہے. چند نکات پہ لازماً گرما گرمی ہوئی, یعنی جو ڈیبیٹ میں ہوتی ہے, کیونکہ یہ ڈیبیٹ ہی تھا. باقی آپ نے دیکھا کہ جب میں نے کہا کہ آڈینس سے رائے مانگ لیتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں, تو سب نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو عملی مظاہرہ کیا تالیاں بجا کے, تو یہ واضح ہیں کہ نون جو ہے ان کے پاس کچھ ہی نہیں ہے, ووٹ نہیں ہے, سپورٹ نہیں ہے. البتہ جو ہیں یہ گل جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہو گئی ہیں, باقی ان کے علاوہ عوام کو بتانے کے لیے کچھ. آخری سوال, سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب کی جیل کے اندر رو رہے تھے اور ایسی ویسی باتیں کی جا رہی ہیں, کتنی صداقت ہے اس میں؟ یہ جو بھی صحافی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اپنے پیشے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. خان صاحب کے حوالے سے اس طرح کی باتیں پھیلانا انتہائی غیر اخلاقی ہیں, اور اس کی ہم مکمل تردید کرتے ہیں. خان صاحب عزم, بہادری, جرت, جد و جہد اور سٹرگل کی ایک پہاڑ ہیں. ہم ان سے رہنمائی, انسپائریشن اور استقامت لیتے ہیں. تو خان صاحب کی حوالے سے ایسی باتیں کر کے بیسیکلی مخالفین کی, بالخصوص نون کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں, اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے افسروں کو توڑا جائے. میں پاکستان کے عوام کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خان کی شکل میں ہمیں جو شخصیت دی ہیں وہ اب عمران خان ایک فرد تک محدود نہیں رہا ہے. اب ہم سب عمران خان بن چکے ہیں, ہر ایک پاکستانی نے عمران خان بننا ہے. جب عمران خان باہر نکلیں, کیونکہ عمران خان اب ایک نظریہ ہے رول آف لا کے لیے, پاکستان کی اصلی آزادی کے لیے. خان جب باہر نکلے تو ان کو تب پتہ چلے کہ واقعی وہ اندر تھا, لیکن پورا پاکستان جو ہے عمران خان بن چکا ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ دکھائیں گے. تو 22 جنوری کو خان صاحب باہر ہوں گے, آپ نے کہا تھا. میرا خیال ہے کہ خان انشاءاللہ باہر آنا چاہیے. اگر کوئی اور جس طرح انہوں نے کل پنڈی کے کیسز میں خان کی گرفتاری کی ہیں, اگر کوئی اس طرح انہوں نے کوئی اور گرفتاریاں نہ کی.